إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا مثال له لا وزير له لا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ذریعے جس طریقے کو ہم تک پہنچایا وہی اصل میں دین ہے، اور اس دین میں جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، وہی خوشخبریاں ہیں، وہی بشارتیں ہیں، اسی کو خوشخبری مانا جائے گا اور اسی بشارت کو بشارت اقرار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دین میں کوئی بات کو، کسی چیز کو داخل اور شامل کر دیں اسے دین نہیں کہا جائے گا، اسے خرافات کہا جائے گا۔ وہ اگر کرنے والا پگڑی پہن کر ہو، جبہ پہن کر ہو، داڑھی بڑی ہو، اس کے حلیے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا عمل نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے طریقہ کار پر ہے تو اسے مانا جائے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج 10 محرم ہے۔ 10 محرم میں بہت سارے خرافات ہیں، اور شیطان نے موقع غنیمت سمجھا، اس نے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنا چاہا اور بگاڑ دیا، اور مسلمان اس پر چل بھی رہے۔ 10 محرم کا جو دن ہے اسے اکثر مسلمانوں نے کم علمی کی بنیاد پر، جن کے پاس علم نہیں،
یا اپنے پیٹ پالو علماء کے ذریعے انہوں نے 10 محرم کی عظمت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کی فضیلت کو بیان فرمایا، عظمت کو بیان فرمایا، احادیث میں اس دن کی عظمت ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس دن کے بلند و بالا ہونے کا کوئی یقین کرتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت جبرائیل کوئی حکم لے کر آئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ 10 محرم کی عظمت نبی علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کی عظمتیں بیان کی۔ بہرحال اس دن کی عظمتیں جو ہیں وہ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہنگامہ ہوتا ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے پر ہنگامہ ہوتا ہے اور منحوس مانا جاتا ہے، کام نہیں کیے جاتے، اچھے کپڑے پہنے نہیں جاتے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج کے دن، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، کہ رزق میں اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، صرف کھانے پینے میں نہیں، اچھے کپڑے پہنانے میں اگر حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، یا گھر میں جو کپڑے اچھے ہیں وہ کپڑے پہننے میں۔ لیکن کسی باطل فرقے کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی اختیار کر لیا کہ اس دن وہ کام نہیں کریں گے۔ خیر آج مجھے وہی سمجھانا ہے کہ شہادت اسلام میں منحوس نہیں، شہادت اسلام میں مقبول ہے، شہادت کی تمنا کی جاتی ہے۔ مرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تسبیحوں تک محدود، ہم قرآن کی تلاوت تک محدود، مدرسے والے مدرسے تک محدود، دعوت و تبلیغ والے دعوت و تبلیغ تک محدود، چندہ کرنے والے چندے تک محدود، جو گروپیں بنائے ہیں بیت المال والے بیت المال تک محدود ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ مانگنے پر ملتا ہے، بغیر مانگنے کے نہیں ملتا۔ جیسے حج کو مانگ کر جاتے ہیں، عمرے کو مانگ کر جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضری مانگ کر لی جاتی ہے، طلب کر لی جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم نے صرف حضرت حسین کی شہادت کو، پانی بند ہونے کو ایک واقعہ سمجھ کے ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، اکثر مسجدوں میں آج جا کر دیکھیں ہنگامہ ہوگا، حضرت حسین کی شہادت ایسے ہوئی، حضرت حسین کی شہادت ایسے ہوئی، انہیں پیاسا رکھا گیا، انہیں مارا۔ کیوں نہیں رکھا جائے گا جبکہ ان کے نانا شعبہ ابی طالب پہ پیاسے تھے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفار مکہ نے بیعت نہیں کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر پانی اور کھانا بند نہیں کیا تھا؟ سوشل بیعت نہیں کیا گیا تھا کہ بنو ہاشم سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، بنو ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ شعبہ ابی طالب میں بھی وہاں تھا، ایک رات بہت بھوک لگی، مجھے معلوم نہیں ہے، میں پیشاب کو گیا، کوئی سخت چیز نظر آئی، میں اٹھایا، دھویا، کھا لیا، آج تک مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کیا کھایا، وہ کیا چیز تھی۔ اور آپ شہادت کہہ رہے ہیں، ہمیں شہادت کے نام پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ہنگامہ مانیں، ہم سینہ بڑھوئیں، ہم کیا کہتے ہیں اپنے گریبان کو چاک کریں اور روئیں دھوئیں۔ یہ غلط طریقہ ہے نبی علیہ السلام کا، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ دیکھیں اٹھا کر نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں کل صبح جنگ شروع ہونے والی ہے، کل صبح میں جنگ کرنا ہے، کل صبح میں کفار کے خلاف میدان میں اترنا ہے، آؤ دونوں مل کر دعا کریں گے۔ ہم لوگ دعائیں نہیں کرتے، ہمیں معلوم نہیں دعائیں کیا کرنا ہے، نماز کے بعد دعا کرے نہیں کرے، اور ایک طبقہ شروع ہوا کہ نماز کے بعد دعا نہیں، اور اٹھ کر جا رہے ہیں جانوروں کی طرف، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں دعائیں نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عاملوں کے پاس جھکاتا ہے، جھنڈوں کے پاس جھکاتا ہے، قبروں کے پاس جھکاتا ہے، پنجوں کے پاس جھکاتا ہے، پھولوں کے پاس جھکاتا ہے، غیر اللہ کے پاس جھکا کر دکھاتا ہے کہ بندے تو جہاں مانگنا تھا نہیں مانگا، اب در در مانگتا رہے گا، تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز کے بعد، اور آدمی اٹھ کر بھاگ رہا ہے، اور دعا مانگنے کے لیے اسے دلیل چاہیے، تو پھر اس قوم کو جوتیاں پڑھنا ضرور ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے دلیل، بیت الخلا کے بعد دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے،
پیدا فرما جس کے ذریعے سے اسلام زندہ ہو جائے، جس کے صدقے میں میری بے حیا بیوی پردے دار بن جائے، میرا بے حیا نوجوان باحیا بن جائے، بے نمازی مسلمان بن جائے، با کردار بن جائے، اخلاق کسی نبی علیہ السلام کی آ جائے، سیرت کسی نبی علیہ السلام کی آ جائے۔ لیکن نہیں، ہم نے مانگا نہیں۔ کل رات میں آگ کا کیا کہتے ہیں اگڑا بنایا، اس میں کسی نے مصلی ڈال کر نماز بھی کر دو، اتنا جلدی پڑھا کان جلتا تم کو اسے ڈر۔ یہ آگ میں نماز پڑھنا ولایت کا کمال نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، ڈھونگے کام ہم مانتے نہیں ہیں۔ تمہارے پاس ولایت ہوگا، تمہارے پاس بہت بڑا ولی ہوگا آگ میں نماز پڑھنے والا، ہمارے پاس آگ میں نماز پڑھنے والا ولی نہیں ہے، ہمارے پاس نماز کا وقت آ جائے تلواروں کے سائے میں پڑھنے والا ولی۔ ہمارے پاس وہ ہے کہ جن کا میدان ہو، دعا کرنے کے لیے بیٹھے دو صحابی جنگ بدر کے، اٹھا کر دیکھیں آپ، ہم نے شہادت کو منحوس سمجھ لیا، ہمیں معلوم نہیں ہے شہادت کیا ہے۔ کیوں نہ اللہ کے حضرت حسین شہید ہوتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسنین کو پیدا ہونے کے بعد فرما دیا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت میں شہیدوں کے سردار ہوں گے، اور شہیدوں کا سردار شہید نہ ہو۔ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے پاس منسٹر، ایجوکیشن منسٹر ہوتا ہے جسے پڑھنا نہ آئے، ڈاکٹر کا منسٹر کون ہوتا ہے، میڈیکل کا، جنہیں ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہمارے پاس مسجد کا صدر کون ہوتا ہے جسے علم نہ ہو شریعت کا، محلے کا امیر کون ہوتا ہے جسے قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، جسے قرآن پڑھنا نہ آئے، جسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہ ہو۔ بیت المال کون چلاتا ہے جسے معلوم نہ ہو کہ 1 روپیہ بیت المال کا کتنا اہم ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے، اور نبی علیہ السلام کے طریقے میں وہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ شباب اہل الجنہ کہہ کر بتا دیا تھا میرے یہ دونوں نمازیں آئندہ چل کر شہید ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں مرنے کے جتنے طریقے ہیں، دنیا سے جانے کے جتنے طریقے ہیں، دنیا سے جانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے طریقے بنائے، اس میں سب سے اعظم طریقہ، سب سے افضل طریقہ، سب سے بڑا مقام مرتبہ شہید کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی تھی کہ اللہ تیری راہ میں ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ کون کس کی تمنا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کس کی تمنا؟ یہ سینے پر مار لینا، جھنڈے لے کر پھرنا، پنجے لے کر پھرنا کمال نہیں ہے۔ شہادت کسے کہتے ہیں معلوم؟ کفار کے سامنے ڈٹ جانا اور کہنا کہ ہم سر نہیں جھکائیں گے، کٹ جائے ہماری گردن۔ بچوں میں آج کل کی تو محبت ہی، نوجوانوں میں محبت، پڑھنے کا شوق نہیں، ان کو جا کر شہادت کے بارے میں کیا بتائیں۔ ان کے لیے تو یہ بے ڈھنگے کام ہی اچھے ہیں کہ آگ پر کوئی نماز پڑھے اور آگ میں لے جا کر نمک ڈالے، اور کوئی پنجا لے کر ناچے، کوئی جھنڈا لے کر ناچے، کوئی یہ طواف کرے، کوئی وہ طواف کرے، اور کوئی بیوٹ کہہ دے کہ میرے آنگن میں حسین آئے، ماننے کے لیے تیار۔ شہادت کی تمنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی کہ ثم اقتل، کہ اللہ مجھے قتل کیا جائے۔ کون مانگ رہے؟ ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے مار دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ صحابہ جنت میں جو جنتی چلے جائیں گے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اب جنت میں کوئی داخلہ نہیں، جنت میں رہنے والوں سے اللہ بات کریں گے، کیسے ہیں جنت میں؟ اچھے ہیں؟ بندے کہیں گے اللہ بہت اچھے۔ کوئی تمنا؟ سل تو ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے پوچھو دیا جائے گا، تم جو پوچھو گے وہ دیا جائے گا جنت میں۔ کہیں گے کہ نہیں اللہ، وہ پوچھتے ہیں وہ حاضر ہو جاتا ہے، کھانا پوچھتے ہیں کھانا حاضر ہو گیا، مرغی پوچھتے ہیں مرغی حاضر، بکرا پوچھتے ہیں بکرا حاضر، فروٹ پوچھتے ہیں فروٹ حاضر۔ ایک بار کھائیں گے، دوسری بار کھائے تو مزہ بدل کر اللہ بڑا عالی بڑی عالی شان تیری جنت ہے، پانی پیتے ہیں پیاس نہیں لگتی، اور ہضم کیسا کھانا ہو رہا ہے معلوم نہیں، بڑی عالی شان تیری جنت ہے، لمحوں میں کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، اور خدام ہیں، حور ہیں، کیا کیا ہے معلوم نہیں، یہاں سے چھوڑ کر کیا جائے۔ ایسے ہی پوچھتے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، بار بار پوچھیں گے۔ تو جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، جن کی گردنیں کٹی ہیں اللہ کے راستے میں، ہمیں معلوم نہیں شہادت کیا ہے۔ شہادت کے نام پر چونگے بنائے جاتے ہیں، بتی بنائی جاتی ہے، اور عجیب ہمارا معاملہ، سمجھ میں نہیں آنے والا معاملہ، عقل ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں۔
سب سے پہلے یہ بتاؤ مرنے کے بعد روتے ہیں مرنے سے پہلے ہوتے ہیں؟ کیا تو بولو کب روتے ہیں؟ باپ ہاسپٹل میں ہے آدمی پریشان رہتا ہے پھرتا ہے انتقال ہو گیا اسلام نے اجازت دی کہ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہو رو سکتے ہو اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے 3 دن اچھا کھانا اب تو وہ بھی نہیں باپ مریا تو بیٹا بریانی منگا کب کون سا کھانا کھانا مسلمانوں نے بھی معلوم ہے اللہ حفاظ بیٹا آئرن کے کپڑے پہن کر ماں کی میت میں آتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے اسے ماں چلے گی سب اٹھی اچھا ہوا تھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کب مناتے سو سے بولو کب مناتے مرنے کے ابا مر گئے رو رہے ہیں کپڑے نہیں پہنے 3 دن اجازت ہے اسلام میں 3 دن تک سو منگائے 3 دن کے بعد بولے کہ اللہ اجازت نہیں دیا آپ نہیں بہت سارے ہیں مرنے کے بعد عید نہیں کرتے ہمارے پہ نہیں چلتا شریعت نہیں پہنتے تمہارا دل نہیں کرا وہ الگ چیز لیکن نہیں میں عید نہیں مناتی نہیں کہہ سکتے اللہ نے کہا عید مناؤ منانا پڑے گا اچھا کھاؤ کھانا پڑے گا یہ بھی شریعت ہے یہ بھی مزاج ہے شریعت کا لیکن یہ شیعوں کے ڈھونگا بتاؤں میں یہ محرم سے روتے کیا حضرت حسین کی تصویر بھی بناتا تھا نہیں آ رہی تصویر حرام اسلام میں حضرت حسین کی تصویر بھی بناتی ہے یہ لوگ اور کربلا میں تو کیا کہنگا میں ویڈیو مجھے بھیجتے ہیں نوجوان یہ عباس بنا دیا گیا کیا بنا رہے ہیں آپ کو صرف نبی علیہ السلام بنانا باقی کافر بنائے جرمنی والا بنائے گستاخی رسول اور تم بناؤ عاشق حسین نا عاشق اہل بیت نا تم ننگا ناچ ناچو عاشق اہل بیت نا کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں اس لیے کہ کلمہ پڑھ لیا اب جو کام کرو گے یہ اسلام نہیں ہے خدا کا دین نہیں ہے کلمہ پڑھنے والوں کو خدا لات مار کر بھگا دیتا ہے اس کی نافرمانی کریں گے دنیا تمہیں مسلمان کہتی رہے گی تم مرو گے تمہاری مسجد کا امام تمہاری مسجد کا خطیب تمہاری مسجد کا عالم ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں نماز جنازہ پڑھا دے لیکن قیامت میں اٹھو گے کفار کے ساتھ خدا کا کلمہ پڑھنے کے بعد مرتے دم تک اس کی اتباع کرنا اور نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کا نام اسلام ہے اس کا نام شریعت ہے اسے شریعت کہا جاتا ہے دیکھیں آپ اٹھا کر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں ایک محرم سے رونا شروع کرتے نہیں یہ لوگ روزانہ تعزیہ روزانہ روتے پوری تاریخ گواہ 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے رونا کب اصولت کب رونا بھائی 10 محرم کے بعد رونا شروع کرنا سمجھ میں آ رہا ہے آج شہید ہوئے آج سے کیا کرنا زور سے بولو سمجھ میں آ رہا کہتا بھی آج سے رونا آج سے روکو محرم ختم ہوئے تک رو دے ہمیں نکو گے لیکن ان کا حال کیا تو پہلے رو رہے ہیں 10 محرم کو جب شہید ہوئے حضرت حسین اس دن شربت بھی بنا رہے ہیں چونگے بھی بنا رہے ہیں بتی بھی بنا رہے ہیں شربت کب بناتے ہیں خوشی کے موقع پر غم کے موقع پر تمہارے بابا مر گئے میرے بابا مر گئے حضرت شربت جو تو کیا بولوں گا چپل لے کر میں دیوانہ میرا باپ مرا ہے شربت پوچھتا بولتے نہیں بولتے پھر حضرت حسین کی شہادت کے بعد کیا بانٹ رہے ہیں آپ حضرت حسین کی شہادت کے بعد کیا بانٹ رہے ہیں آپ بتی بانٹ رہے ہیں حضرت حسین کی شہادت کے بعد چونگے بنا رہے ہیں کیا مطلب اس کا میٹھا کب کھایا جاتا ہے عرس میں بھی اسلام میں عرس کا بھی تعلق ہے نا میٹھا کب کھایا جاتا ہے بتائیں آپ کب غم میں تمہارا بھی مر گیا لڈو لو ابا مر گئے جلیبی لو کون تو بات یاد کیا کرتے ہیں ہم لوگ بولو بھی کیا کرتے ہیں مرتے نہیں مرتے مرتے حضرت حسین مر گئے شہید ہو گئے لو شربت دیکھو آج شربت بٹتا نہیں اور ہماری عورتیں بھی بنا کر بانٹتی ہیں یہ عیسیٰ صاحب کا طریقہ افطار نہیں ہے اور یہ عاشورے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہاں حضرت حسین کی عظمت بڑھ گئی عاشورے میں شہید ہونے کی وجہ سے یہ شیعوں کے عقیدے ہیں ان کا رونا سمجھنا کا رونا ہے تو شہید ہونے کے بعد رونا چاہیے 1 محرم سے 10 محرم تک روتے ہیں اور رونے کے بعد یہ 10 محرم کو ختم کرتے ہیں کا مطلب کیا معلوم مالدار باپ کے بچے روتے معلوم کب مر رہا بابا مرنے کے بعد خوش ہوئے تھے سیدھا دائر کے پاس کتنے مالدار ہیں ان کے بچے کیا کہتے وہ
आस्ती हिस्सा लेने के लिए लॉयर के पास जाके बाप को छोड़ा, बाप मर गया, बाबा बुढ़ा मर गया, अच्छा है, अब आस्ती बांटते। हमारा यह हाल हो गया, हमें मालूम ही नहीं है कि शहादत क्या है, शहादत किसे कहते हैं। ये ऐसे ही आने वाली चीज नहीं है, मांग कर लेने की चीज है। उठाकर देखें आप, नबी अलैहिस्सलाम ने मांगा, और नबी अलैहिस्सलाम को देखकर सहाबा ने जिनके बदल में मांगा है, और सहाबा कैसा कैसा मांगे। हज़रत उमर का दौर है, इससे पहले भी मैंने कहा हज़रत उमर ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक व मौती बि बलदी रसूलिक, अल्लाह मुझे तेरे रास्ते की मौत अता फरमा। ये जो नंगा नाच रहे ना, उन्हें जाकर पूछे, कभी मांगे अल्लाह तेरे रास्ते की मौत अता फरमा। और एक कोई बेहया नौजवान इस्लाम का दुश्मन सामने आकर खड़ जाए और कहे बोल श्री राम, दो थप्पड़ लगाए तो जय श्री राम कह देगा। शहादत किसे कहते मालूम है, सामने जाबिर है, मालूम है सामने ताकतवर है, मालूम है कि मेरी गर्दन काट देगा, मालूम है कि मेरी जान चली जाएगी, मालूम है कि मेरे बीवी बच्चों से अलग होना है, मेरा कमाया हुआ माल छूट जाएगा, मैंने जो कमा कर रखा है उस माल को दूसरों के हवाले कर जाना पड़ेगा। लेकिन शहादत की तमन्ना इसी होती है कि शहादत के लिए आदमी कूद कर जाता है। इसीलिए तो सहाबा गर्दन कटती, खून निकलता, जबान से उनके हाय अल्लाह नहीं करता था, ऐ मैं मर गया नहीं करता था। वो कहते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गए। देखे साहबा, एक नहीं, हज़रत उमर ने दुआ मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुसल्ले पर, मेहराब पर उनको शहादत की तौफीक अता फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के बारे में कह रहा था, हज़रत उस्मान ने अपनी अंगूठी में नाम लिखाया था, एक हुरूफ लिखाए थे। क्या क्या आजकल तो डॉलर पहनते हैं नौजवान, अपनी लड़कियां डॉलर पहनती हैं, अंगूठियां पहनती हैं, चेहरे पे अपने नौशब पहनने, मुझे इनकार नहीं है, जिसकी जो तमन्ना है वो करता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अंगूठी में कुछ जुमले लिखाए थे, क्या अल्लाहुम्मा अहीनी सईदा व अमितनी शहीदा। कुर्बान जाए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला पर के आपने लिखाया था क्या, अल्लाह अल्लाहुम्मा अहीनी सईदा, अल्लाह मुझे नेक बनाकर जिंदा रख। क्या बनाकर, बदकार नहीं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखे तो नेक बनाना। मेरी जबान से सिर्फ नमाज पढ़ना नेकी नहीं है, पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात करना नेकी, बीवी के साथ अच्छा बात करना नेकी, भाइयों के साथ अच्छा बात करना, बहनों के साथ बात करना, दोस्तों अहबाब के साथ बात करना, ताजिर है तो आने वाले ग्राहक के साथ अच्छा बात करना, ऑटो ड्राइवर है बैठने वाले क्लाइंट के साथ अच्छा, ये तमाम अखलाक है इस्लाम के। लेकिन अफसोस हम भुला दिए, हम भी गैरों की तरह चंद चीजों का नाम इस्लाम रख लिए। बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे हैं सिर्फ मुहर्रम को इस्लाम समझते हैं, नहीं समझते। बहुत सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ने वाला, जिंदगी में जुम्मा को नहीं आने वाला, उन्हें भी मुहर्रम में नाच रहा है, तो बहुत बड़ा काम कर लिया, जूतियां पड़ेंगी। हज़रत उस्मान, हज़रत हुसैन क़यामत में तुम्हें जहन्नम में ठकेले, अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह ये मेरे मुत्तबे नहीं है, ये तेरे नाफरमानी ने उठाकर जहन्नम में डाल दे, मैंने तो ये हुक्म नहीं दिया था। देखिए हज़रत उस्मान ने क्या मांगा, अल्लाह जब तक जिंदा रहूं नेक बनाकर जिंदा रखना, वामितनी शहीदा, अल्लाह जब मेरी मौत आए तो शहीद बनाकर मौत देना। कौन मांग रहे? खलीफा दुव्वम मांग रहे, नबी अलैहिस्सलाम ने मांगा, खलीफा दुव्वम ने मांगा, खलीफा सुवम ने शहादत मांगी है। ये शहादत क्या नहीं है, बुरी नहीं है। 10 मुहर्रम जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने फिरौन से नजात दिलाई, हजरत हुसैन को शहीद करवा कर अल्लाह ताला ये भी बतलाना चाहता है कि अपने बच्चों में शहादत की तमन्ना को बढ़ाओ, अपने बच्चों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में शहीद होने की तरफ पैदा करो। उन्हें बताओ कि अल्लाह के रास्ते में मरने का मजा क्या है, उन्हें बताओ कि अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दन को कटाने का मजा क्या है। अपने बच्चों को खाना देते हुए हमें मालूम नहीं शहादत क्या है, हमें मालूम नहीं जिहाद क्या है, हमने चंद कदम दिन में क्या तकलीफ उठा लिए। जब मदरसे में पढ़ने वाला आलिम उसने अपनी कुर्बानी को बहुत अहम समझ लिया, मस्जिद में रहने वाला इमाम और मक्तब पढ़ाने वाला मुदर्रिस उसने बहुत अहम समझ लिया, दावत व तबलीग में जाने वाला उसने बहुत अहम समझ लिया, खानखा में जिक्र करने वाला उसने समझा कि बहुत बड़ी चीज है। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। उठाकर देखे आप हजरत
बैठ रहे हैं, पूरा खानदान बैठा है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, मोबाइल में रखे हैं। ये इंसान नहीं, ये जानवर है। इन्हें खबर चाहिए अमेरिका की, इन्हें खबर चाहिए ईरान की, इन्हें खबर चाहिए जजीरा की, इन्हें खबर चाहिए अफ्रीका की, लेकिन ये अपनी माँ की खबर लेने के लिए तैयार नहीं, ये अपने बाप की खबर लेने के लिए तैयार नहीं, ये अपनी बहन की खबर लेने के लिए तैयार है, ये अपने बच्चों को समझाने के लिए तैयार नहीं। हजरत तंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 4 बच्चे हैं। खाना खिलाते हुए दस्तरखान पर कहती है कि बेटा मैं तुम्हें खाना जो खिला रही हूँ, इस खाने का बदला एक वक्त में पूछूंगी, तुम्हें देना पड़ेगा। बच्चे पूछते अम्मी जान बताइए क्या है, मैं हमें बाकी दे दे। ये कहा एक वक्त आएगा। फुतूह शाम किताब उठाकर पढ़े आप कि लिखा है कि जब शाम फतह होने लगा तो शाम की जंगों में, एक जंग में मुसलमानों को शिकस्त होने लगी, मुसलमान दबने लगे। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला ने बच्चों से कहा कि बेटा मैं खाना डालते हुए कुछ जुमले तुम्हें कहती थी, याद है? कहा कि अम्मी जान याद है। कहा क्या? कहा कि इस खाने का बदला देना है, मैं तुम्हें पकाकर जो डाल रही हूँ इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। कहा कि अम्मी जान हाँ। कहा कि मैं बचपन से लेकर अब तक जो तुम्हें खाना खिलाती रही हूँ, 4 बेटे हैं बेटा तुम मेरे, याद रख लेना। मैं दस्तरखान पर कहती थी कि तुम्हें एक मर्तबा इसका बदला देना पड़ेगा। अब मुसलमानों पर आफत आ गई है, अब मुसलमान परेशान हैं, अब मुसलमान पर कुफ्फार गालिब आ रहे हैं। बेटा तुम 4 जंग में जाना और कभी अपनी जान की परवाह ना करना। कल क़यामत में मैं अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में जब हाजिर हूँ, एक बेटे को भी जंग से भागता हुआ पाई तो मैं अल्लाह के यहाँ पकड़ लूंगी कि इसे जहन्नम में डाल। बनाओ अपने बच्चों को ऐसा। शहादत मनहूस नहीं, शहादत मकबूल है। शहीद होना इस्लाम चाहता है और चाहने वालों को मिलता है। हजरत उमर ने चाहा, हजरत उमर को शहादत मिली, हजरत उस्मान ने चाहा, हजरत उस्मान को शहादत मिली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के बारे में कहा था कि सरदार होंगे शहीदों के, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शहादत पे इतना आला मकाम दिया कि वाकई सरदार माना जाए। हमारी तरह नहीं, उलमा का सरदार कौन तो कोई जाहिल, मस्जिदों का सरदार कौन तो टीवी देखने वाला, मस्जिदों का बड़ा कौन है शराब पीने वाला, जो डुबाने वाला, रोकदार, हराम का नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो कहते वो कर कर दिखाते। जो नबी दूसरों के बच्चों को शहादत पर फजीलत बताए, हमारी तरह कि हम बैठकर बताएंगे उलमा क्या देखो उलमा की फजीलत ये है वे है, अपने बच्चे को पढ़ाने के बारे यही तो कॉलेज में दाखिला, ये नहीं है। मेरा आका का मामूल ये है कि जो कहते वो करते और जो करते वो कहते। देखिए खंदक में आपने देखा नहीं कि सहाबा ने आए और आकर कहा कि अल्लाह के नबी फाका है, पेट पर पत्थर बांधा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम 1 पत्थर बांधे हो, मैं 2 पत्थर बांधा हूं। मैं अमल कर कर दिखाने वाला, मेरा खानदान अमल कर कर दिखाने वाला, डरकर भागने वाला नहीं कुफ्फार से, डरकर भागने वाला नहीं दुश्मनान इस्लाम से, डरकर भागने वाला नहीं इन गीदड़ों से जो अल्लाह के नाफरमान। देख रहे हैं आप कि मुसलमान इतनी तादाद में है, आज भी अल्लाह के नबी की गुस्ताखी की जाती है, एक भी गाजी पैदा नहीं होता। गाड़ी पर किसकाच आ जाए गुस्सा आता है, घर पर कीचड़ उड़ा दे गुस्सा आता है, चप्पल गंदे हो जाए गुस्सा आता है, हजाम हेयर स्टाइल बदला दे गुस्सा आता है, दाढ़ी मुड़ाना साफ ना हो गुस्सा आता है, नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए, सब क्या आगे नहीं रहते, इनका मामूल बंदा सो बोलकर तुम्हारा हाथ से नहीं हुआ, कम से कम तुम्हारे बच्चों को तो तैयार करना चाहिए कि तुम कुछ भी सुनो, मेरे आका की गुस्ताखी बर्दाश्त मत करो। रातों में रो कि अल्लाह तूने कौन से जमाने में पैदा कर दिया कि जवानी का खून तेरे नबी की इज्जत और इज्जत के लिए हाजिर ना हो। शहादत को मनहूस समझोगे तो मरने की तमन्ना खत्म हो जाएगी। ये शिया यही करके छोड़े कि शहादत को मनहूस बना दिया और आज तुम्हें डर लगता है अल्लाह के रास्ते में शहीद होने से। कुर्बान जाए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उठाकर देखा जंग बदर है, बदर में बैठे हैं 2 सहाबी दुआ कर रहे हैं। एक सहाबी ने दुआ की कि अल्लाह मैं कल जंग में कितने 313,000 का लश्कर सामने, मालूम है जंग का मतलब क्या मालूम, मदरसे को गए 1 साल के बाद वापस आ गए, खानका को गए, छिल्ला खत्म कर लेकर वापस आए, जमात में गए 40 दिन 4 महीने लगाकर वापस आए,
سعودی کو کمانے گئے 2 سال کے بعد واپس آنے کا مطلب نہیں ہے. جنگ کو جانے کا مطلب علن اعلان یہ کہنا کہ بیوی تو بیوہ ہو گئی, بچے تو یتیم ہو گئے, گھر بار میں نے چھوڑ دیا, میری گردن ختم ہو رہی ہے کا مطلب جنگ ہے. بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں کیا؟ اے اللہ یہ جنگ میں بچا لے, یہ میری حفاظت فرما, اے اللہ مجھے دشمن کی تلوار سے حفاظت فرما. آج کل آ رہی نہیں حفاظت کی یہ دعائیں, حفاظت کی یہ دعائیں بیٹھ کر بول رہے علماء. مساجد سے بھی نہ جہاد کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے, نہ شہادت کی عظمت بتائی جا رہی ہے. ہمیں صرف عاملوں کی طرح یہ عمل کر لو اور اس میں برکت ہوگی, یہ عمل کر لو حفاظت رہے گا, یہ عمل ارے کفار ماریں گے تبھی تو شہید کہلائیں گے. دشمن مارے گا تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم نے قربان اسلام کے لیے اپنی جان کی ہے. ورنہ اسے مرنے کے لیے حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, بستر پر مرض میں پڑے رو رہے. بیٹی نے پوچھا بجن موت کے ڈر سے رو رہے؟ کہا کہ نہیں, جنگوں میں اتنی موتیں دیکھی کبھی ڈر نہیں آیا, تمنا یہ تھی کہ جنگ کے میدان میں شہید ہو جاؤں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع مجھے نہیں دیا. بیٹی بھی حضرت خالد سیف اللہ کی تھی, انہوں نے کہا کہ ابا جان ڈرنے کی ضرورت نہیں, تمہارا نام سیف اللہ تھا, اگر تم شہید ہو جاتے تو اللہ کی تلوار غالب آ جائے, مغلوب ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت نہیں دی. کتنے ایسے صحابہ ہیں, کتنے ایسے مجاہدین ہیں جن کو جنگ کے میدان میں موت نصیب نہیں ہوگی. تمنا کیسی ہوتی ہے دیکھیں اٹھا کر آپ, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہماری تمنا معلوم نہیں ہے. ایک ایک جنگ اٹھا کر دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. تڑپتے تھے صحابہ. حضرت عبداللہ بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ دعا کی باری, ان کے دوست بیٹھ کر دعا کرے کہ اللہ میں دشمنوں سے ملوں, ماروں, دشمن کے بڑے بڑے سردار کو ماروں, بڑے بڑے سردار کو ماروں, اللہ کے نبی کی حفاظت کروں. بہت ساری چیزیں دعائیں مانگی, اللہ کے نبی کی حفاظت کروں, اسلام کا بول بالا ہو, میرا جان حاضر, میرا مال حاضر. لیکن اللہ ایک ایک آج بہت بڑا ہے, 313 ہم ہیں, کفار زیادہ ہیں, اللہ میری حفاظت فرما کر دشمنوں کو ختم فرمائے. اچھی دعا نہیں؟ عبداللہ ابن جہش نے فرمایا آ جاؤ اب میری باری, تمہاری دعا ختم ہوئی, میری باری. حضرت عبداللہ ابن جہش بیٹھے, دعا شروع کی اور دعا شروع کر کہنے لگے کہ اللہ ایک کافر دشمن آئے میں اسے ماروں, پھر ایک آئے ماروں, پھر ایک آئے میں ماروں, پھر ایک آئے میں ماروں. 10 گننے کے بعد کہا کہ اللہ اب کافر کی تلوار میری گردن پر لگے. کون مانگا؟ کبھی مانگا ہم نے؟ کبھی اللہ کے راستے بہت ہے نا, چادر چلانا آسان, جھنڈے لے کر پھرنا آسان, پنجے لے کر پھرنا آسان, سندور عروس میں جانا آسان, بابا کی قبر پر چہلم پر چادر ڈالنا آسان. کبھی دعا مانگے ایسا بتایا آپ؟ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے دعا مانگنا آسان, لیکن اللہ میرا بچہ تیرے راستے میں شہید ہو جائے دعا مانگنا مشکل. میرا بچہ تیرے راستے کا مجاہد بنے یہ دعا مانگنا مشکل ہے. بیٹھ کر خانقاہ میں تسبیح پھرانا بہت آسان, تلوار لے کر میدان میں اترنا بہت مشکل. اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ اللہ کہنا بہت آسان, گلیوں میں گشت کرنا بہت آسان, لیکن اللہ کے راستے میں میدان میں اترنا بہت مشکل. عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی. کیا دعا؟ کہ اللہ دشمن کی تلوار میری گردن پر پڑے. صرف اتنا نہیں کہا, پھر کہا کہ اللہ میری ناک کاٹی جائے, میرے کان کاٹے جائیں, میری زبان کاٹی جائے, میرا پیٹ چاک کیا جائے, میری اندریاں باہر نکالی جائے, میرے دل کو باہر نکال. پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی آمین آمین کہتے ہوئے روتے روتے کہنے لگے کہ بھائی دعا ختم کرو, بس زیادہ ہو گیا. دعا ختم ہوئی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے پوچھا, ایک صحابی نے دوسرے, آج کل نوجوانوں میں دعائیں تھی. ایک دوست کبھی دکان کھولا, دوسرے دوست کو بولے حضرات بیٹھ کر دکان میں دعا کریں گے. بولو, مولانا کو بولے آدھا کلو مٹھی کا ڈبہ 50 روپے کی 500 روپے, دعا کرتا نا برکت آتی نہیں. تمہارے دکانوں میں تم دعا کرو, تمہاری حالت تمہیں معلوم. خدا مولانا کی جیسا سنتا ہے ویسا تمہاری بھی سنتا ہے. کس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی نہیں سنتا؟ اللہ 1000 گناہ کرنے والوں کی سنتا ہے, 100 کا قتل کرنے والے کے اللہ سنا ہے,
زیانی کی اللہ سنتا ہے، شرابی کی اللہ سنتا ہے. تم بھی دعائیں مانگو بیٹھ کر اپنے گھروں میں. کبھی بیوی کو بٹھا کر دعائیں مانگو، کبھی بچوں کو بٹھا کر دعائیں مانگو، کبھی دوست و احباب کو بٹھا کر. دو ہمارے یہاں تو دعا کا ماحول ختم ہو گیا. ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں تو مجلسیں ہوتی ہیں تو غیبت کی. 4 جنے بیٹھے 5 کا اٹھا لے کو نہیں سا کرا رہے ہو، نہیں سا کرا ہو، نہیں سا. یہی غیبتیں چلتی ہیں ہمارے پاس. خاندان جمع، دوسرے فرد کی غیبت شروع. ہمارا حال ہے یہ. اللہ حفاظ. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھی نے پوچھا کہ بھائی ایسی دعا تم نے کیوں کی؟ ناک کاٹ دی جائے، ہونٹ کاٹ، فلاں فلاں فلاں. عبداللہ بن جہش نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اگر پوچھے مجھے کہ عبداللہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، میں کہوں گا کہ اللہ میری جو پارٹس میرے جو اعضاء میرے جسم میں نہیں ہیں ان کو تو بلانے پر قادر ہے، ان کو زبان دینے پر قادر ہے. تو ان کو بلا کر پوچھ لینا کہ میں نے یہ قربانی تیرے لیے، میں نے یہ قربانی، یہ دل تیرے لیے کٹایا تھا، یہ جگر تیرے لیے لٹایا تھا، یہ انتلیاں میں نے تیرے لیے شہادت کی. آج ان شیعوں کی دیکھا دیکھی علماء کو کیا کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی بات دیکھتے. کتنے نوجوان ہم میں سے ایسے نہیں ہیں جو آج عرب لینگ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جن کے بعد وہاں شیعہ کیا کرتے ہیں، دیکھنا حرام ہے. جن فارسی قصیدوں میں حضرت عمر کو گالیاں دی جائیں، جس میں حضرت ابوبکر کو گالیاں دی جائیں، امی جان حضرت عائشہ کو گالیاں دی جائیں، ان کی پگڑیاں ہماری جوتیوں پر. ختم کرے اس ماحول کو. تم مسلمان ہو، تم نبی علیہ السلام کے ماننے والے. یہ جھنڈے اٹھا کر پھرنے والوں کو نہ دیکھیں، یہ پنجے اٹھا کر پھرنے والوں کے پیچھے نہ جائیں، ان چربتیں بانٹنے والوں کے پیچھے نہ جائیں. تم واقعی حضرت حسین سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں کو شہادت کا جام پلاؤ، ان کے دل میں شہادت کی محبت پیدا کرواؤ. وہ راتوں میں اٹھ کر خدا کے دربار میں روئیں کہ اللہ مجھے بھی حضرت حسین کی طرح موت عطا فرما، مجھے بھی حضرت عبداللہ بن جہش جیسی موت عطا فرما، مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما. میری زندگی بھی تیرے اسلام کی رکھوالی میں گزر جائے، میری زندگی بھی تیرے اسلام کی حفاظت میں گزر جائے، میری زندگی بھی تیرے نبی علیہ السلام کے دین کی احیا میں گزر جائے، میری زندگی بھی تیرے نبی کی سنتوں میں زندہ کرتے ہوئے گزر. یہ دعائیں کرنے والے نوجوان پیدا ہوں. کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے آگ میں ناچنے والے نوجوان پیدا ہوتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک اس ہنگامے کو دیکھنے والے رہیں گے. اب دیکھیے، اب جو جلوس ظہر کے بعد نکلے گا، عشاء تک رہیں گے. جمعہ میں جلدی آنے کے لیے کہیں، آنے کے لیے تیار نہیں. نماز میں آنے کے لیے تیار نہیں. فرض پڑھانے کے لیے آنے کے لیے کہیں، آنے کے لیے تیار نہیں. مسجد میں آنا ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی عذاب دیا جائے. عذاب نہیں. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت مسجد میں عوام بہت نہیں آتی ہے، دیر سے آتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو ان اللہ والوں نے ایک مثال بتائی کہ بھائی تمہارا کوئی مالدار خاندان والا ہو، رشتہ دار ہو، کبھی وہ تمہارے جیسے غریب آدمی کو اپنے محل میں بلائے گا تو کب بلائے گا؟ وہ کہے گا کہ جب دعوت آخر میں ہو جائے، بچا کچا جو بچا ہو، آؤ اسے لے کر آخر میں آؤ، پہلے نکل جاؤ. کسی میرے رشتہ دار کو، میرے دوست و احباب کو مت دسنا، تمہارے سکا غریب اگر میرے خاندان کا کہا جائے گا تو میری عزت دے رہے ہیں. کہا کہ ہاں اگر ایسے ہی ہوتا ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جن بندوں سے محبت کرتے ہیں اسے اپنے گھر میں بلا کر بٹھاتے ہیں. جن بندوں سے، زور سے بولو، محبت کرتے ہیں انہیں اپنے گھر میں بلا کر بٹھاتے ہیں، اور جن بندوں سے محبت نہیں کرتے اسے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق. مسلمان ہے دنیا میں، مسلمان کا نام کتنے ایسے مسلمان ہیں جمعہ چھوڑ رہے نہیں چھوڑ. انہیں آخر میں بلاتا ہے اللہ، آخری صفحہ میں. یہاں تو بھی مسجد آخری مسجد میں نہیں بھرتی، آخر میں بڑھ جاتی ہے. بہت ساری جگہ چپلوں کے پاس نماز پڑھے کر وہیں سے اللہ بھاگا دیتا کہ تو یہی تیری جگہ. بولو بھائی آ رہا سمجھ میں؟ ہم نہ شادی میں کون تو بھی بلا کو پلیٹا سکنے کی جگہ بٹھا کو کھلا کو بھیجا تو کھاتے ہمیں. تیری دعوت مر گئی ہم نا، اس کے بابا کے سکا گھر میں کھا لیتے ہیں. اتنی بے عزتی کی دعوت ضروری نہیں. لیکن آج مسلمان جمعہ میں ایسے آخر میں آتا ہے اور سب سے پہلے آخر میں آنے والا باہر میں بولتا کیا بات مولانا 10 منٹ زیادہ کروا لینا. کون بولتا سو؟ کون بولتا؟ آخر میں آنے والا. شروع سے جنہیں بیٹھا اسے تکلیف نہیں، شروع سے انہیں آ کر کوئی کیا ہے، سنتاں بھی پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے.
आप मस्जिद मौजूद सा मजबूरन बोलना पड़ता, बाहर जो मस्जिद को लाकर रहा उतनी देर बैठा है, उसे तकलीफ नहीं, किसे तकलीफ? आखिर में जो बैठा है वो तकलीफ नहीं। अल्लाह फरिश्तों को जूतियां देकर उसके सर पर मारने बोलते, मारते रहते तो यहां से बाहर निकल कर आधा घंटा करेगा मस्जिद के गेट से, समझ आ रहा है? बाहर निकलकर समोसे खा, हर मस्जिद के पास समोसे खाते, खड़े होकर जानवर की तरह। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खड़े होकर खाने से मना फरमाया। अब बोलते बहुत सारे हजरत आप डायरेक्ट बोलाती ना, इनडायरेक्ट कैसा बोलना बोल को सीखो। डॉक्टर तुमने हार्ट है तो क्या बोलेगा उसको? बोलो भाई, डॉक्टर तुमने हार्ट है, हार्ट ब्लॉक है तो क्या बोलेगा? मैं डायरेक्ट ना बोलेगा हार्ट ब्लॉक है, किडनी में पत्थर है, उन्हें बोलेगा नहीं किडनी में शक्कर है, बाद में पत्थर बोलता। जब वो नहीं बोलता तो आदमी तुम्हारी गलतियों को गलती की ना मोहल्ले वाले को बोलती ना सुधार बुलाए, सो सुधारने के लिए, तुम्हारे गलत काम देख लेकर जाने के लिए नहीं बुलाए मुझसे। नहीं तो उसका आसान तरीका क्या है, तो यूट्यूब में बयान डाल लेना, तुम्हें बीच में घुस लगे तो कौन भी क्या भी नहीं बोलते, हंगामे करे तो कौन भी क्या भी नहीं बोलते। अरे बात समझ में समझो अल्लाह के लिए कि जुम्मा में आखिर जाकर आखिर जो आ रहे हैं, ये तुम्हारा मैं बड़ा आखिर में जाकर पहले आ जाता हूँ, शैतान धोखे में रखा है, वरना फरिश्तों से जूतियां मारकर खुदा भगा रहा है, मेरे घर में बैठने के लायक नहीं, तुझा बाजार में रास्ते में खड़े, वहां खाने के लायक, वहां खड़े होने के लायक, वहां घंटे घंटे मीटिंग करने के लायक। और आप देखो आज के जुलूसों में दुकान को छुट्टी नहीं डालते, दुकान छुट्टी, काम को छुट्टी, कपड़े कपड़े सब रेडी, कितने की दो जगह की जुम्मा छूट जाती, जाकर तो मजा तो देखना होता है, मजा आता, क्या मजा उसे देखना, गणपति के जुलूस को देखने में कोई फर्क नहीं। हाँ फर्क इतना है कि उसे गैर समझकर देख रहे हैं, इसे इस्लाम समझकर देख रहे हैं, खुदा ताला तुमसे ईमान छीन लेगा। तुम्हें मोहब्बत है इस्लाम से, तुम हजरत हुसैन के आशिक हो, तुम्हारे घरों में नमाजी बनाओ, तुम्हारे घरों में सूद छुड़ाओ, तुम्हारे घरों की औरतों को पर्देदार बनाओ, तुम्हारे नौजवानों को अच्छे अखलाक वाले बनाओ, हलाल की तिजारत कमाओ, हराम से बचने की को, फिर समझ में आएगा कि हजरत हुसैन के पास आशिक हुसैन, जो जो काम हजरत हुसैन किए वो करो, तब पता चलेगा। लेकिन अफसोस हम लोग तो क्या है, नाम के दिखाने वाले, नाम को बताने वाले, नाम क्या है। मैं गुज़िश्ता जुमा में मैंने कहा कि हमारे नौजवान ये आलम है, इन्हें शहादत बहुत दूर की बात, इशा के बाद आकर पढ़ो कर बोले तो नहीं पढ़। मैं पूछा हमारे हाफिज़ साहब आए मौलाना कौन सा एक हफ्ता हाथ सब उठे गए, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, क्या पढ़ने, गीता पढ़ने का बुलाए, कुछ खवाली सुनने के वास्ते बुलाओ, जाएंगे हम लोग नहीं, खवाली के वास्ते जाते हैं, वो क्या बोलते वो नाचे ना कमरात में हंगामा उसका, उसे कर देखेंगे हम लोग। अब जुलूसों में जुलूसों को देखेंगे हम लोग, सब चीजों के लिए फुर्सत, होटल में बैठने के लिए फुर्सत, सिगरेट पीने के लिए फुर्सत, उसी मुसलमान को अल्लाह के घर में आकर अल्लाह के कलाम पढ़ने की तौफीक नहीं। फिर इनकी तमन्ना क्या है, तो हजरत ऊपर जैसा पैदा होना, इन्हें कौन मोदी बैठेगा, योगी बैठेगा, क्या किया होगा, किधर किया होगा, हमारा हाल ये है। फिर क्या कहता हम आशिक हुसैन है, हजरत आशिक हुसैन होते तो हजरत हुसैन कुरान के हाफिज थे, तुम भी बनकर दिखाओ, नमाज के पाबंद थे, तुम भी बनकर दिखाओ। उनकी औरतें जंग के मैदान में उठाकर देखे, पर्दा नहीं छोड़ा था, तुम्हारी औरतों को पर्देदार बनाकर दिखाओ। क्या अफसोस हमने नहीं दिखाया, इसलिए कि हमें तो वो है जो हमें मजा, रास्तों पर खड़ तो नाचना, हंगामा करना, देखो हंगामे करना, या हुसैन नारे लगा, ये हमें पसंद है। इसलिए हमने कहा कि वो दीन है, वो दीन नहीं है। दीन ये दीन हंगामों का नाम नहीं, दीन अमल का नाम है। दीन अमल का नाम ऐसा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को बच्चा लगा है, फजर की नमाज है, मुसल्ले पर खड़े हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला गिरते हैं, पूरी तारीख उठाकर देखें, किसी ने नमाज नहीं तोड़ी। एक साहब आगे बढ़े, उन्होंने नमाज को मुकम्मल किया। यानी अमीरुल मोमिनीन वक्त भी अगर नमाज के औकात में शहीद हो जाए, नमाज तोड़ने का हुक्म बोलो। हज़रत हुसैन के नाम पर कितनी नमाजें जा रही हैं? इन शियाओं को पूछो, इनके यहाँ कितनी नमाजें जमात के साथ पढ़ी जा रही हैं। इन जाकिरीन से पूछो जो रो रो कर नाटक करते ना, हजरत हुसैन शहीद हो गए, ये शहीद होना हमारा मकाम और मर्तबा है। यही तो कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा जन्नतियों से कि बताओ कि वापस जाना चाहोगे? अल्लाह से कहेंगे कहाँ अल्लाह जाना चाहेंगे,
کیا کہا کہ اللہ ہمیں زندہ کر پھر تیرے راستے کی موت عطا فرما. حدیث میں ہے 10 مرات اللہ 10 مرتبہ زندگی عطا فرما، 10 مرتبہ تیری موت عطا فرما. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کی جو فضیلت خدا کے پاس ہے اس لیے شہید ہر مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہیے. جب یہ فضیلت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کو نہیں ملے گی. بتائیں آپ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حدیث بیان کرے، شہید کی یہ فضیلت بیان کرے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے، کہ اللہ کے نبی کا خاندان والا وہ فضیلت حاصل نہیں کرے گا؟ کرے گا نہیں کرے گا؟ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. تبھی تو کمال ہے. ہمارے اور نبی علیہ السلام کے طریقے میں ہم کہتے ہیں کرتے نہیں. علماء کی فضیلت بولتے ہیں، میرے بچے اسکول میں پڑھ رہے، میرے بچے کالج میں پڑھ رہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا کیا کہتا ہمیں تقریر میں علماء کی فضیلت بتائیں. بس علماء کی فضیلت ہوتی تو میرا ہر بچہ حافظ ہوتا. نہیں کیوں؟ یہ ہماری باتوں میں اور عمل میں فرق. نبی علیہ السلام کی زندگی ویسی نہیں، جو کہتے وہ کرتے، جو کرتے وہ کہتے. اری بات سمجھ میں؟ تو حضرت حسین کی شہادت کیا نہیں ہے؟ منحوس، زور سے بولو، نہیں ہے. حضرت حسین کی شہادت اسلام کے بچانے کے لیے ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت حسین کی شہادت کے لیے جیسے ہمارے بچے بھی شہید ہوں، جیسے قیامت میں اللہ تعالیٰ بلائے گا حسین ابن علی آئے، آپ کی شہادت قبول ہے، آپ کی شہادت ایسی تھی، کل ہمارے بچوں کو بھی اللہ بلائے، فلاں بن فلاں کے بیٹے آؤ، تم نے فتنوں کے دور میں شہادت لی ہے اور تم نے اسلام کو بچایا ہے. آج تمہارا مقام انبیاء کے ساتھ رکھا جاتا ہے، صدیقین کے ساتھ رکھا جاتا ہے، شہداء کے ساتھ رکھا جاتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے تمہیں جگہ دی. جب ایسا کہے تو وہ باپ کو عزت بھی ملے گی، اس ماں کو بھی عزت. کریں گے کوشش، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کہہ رہا ہوں عاشورے کی فضیلت الگ ہے، حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اری بات سمجھ میں؟ حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور جو حضرت حسین کے نام پر شربت بھٹی چونگے بانٹتے ہیں وہ کھانا جائز؟ صاحب بولا مرے کے بعد کون تو میٹھی بٹر کھاتے. حضرت حسین شہید ہوئے، آج کا دن رکھ لیں گے، اب جا کو شربت بانٹنے کا کیا مطلب؟ آری بات سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ آری تو دل کے اطمینان کے ساتھ سمجھیں، ایمان سمجھیں، اسلام سمجھیں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں یہ اعلان کروں گا کہ مسجد میں جو عشاء کے بعد نوجوانوں کے پڑھنے کا نظر رکھا گیا ہے، آئیں آپ لوگ پڑھیں، ورنہ یاد رکھیں قیامت میں ناٹک کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. یہ مینار، یہ پلر، یہ در و دیوار سب گواہ دیں گے قیامت میں کہ بار بار اعلان کیا گیا تھا قرآن پڑھنے کا، بار بار اعلان کیا گیا تھا قرآن سیکھنے کا، لیکن کسی نے نہیں دیکھا. اس لیے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آنے والوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کے چندے کا اعلان آپ حضرات سے گزارش ہے، جاتے ہوئے مسجد کے لیے چندہ دیتے ہوئے جائیں. ہاں نیت کریں. بہت سارے حضرات کہتے ہیں حضرت حسین کو ایسارے ثواب کریں. آج مسجد کے چندے میں جو بھی آپ ڈالیں گے، جتنا بھی ڈالیں گے، نیت کریں کہ اللہ اس کا ثواب حضرت حسین کو پہنچے، یہ حضرت حسین سے ہو. کریں گے کوشش، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.